السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر احسن کے اکیڈمی کی طرف سے حاضر ہوں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ 20 مئی 2023 کو شہد مکھی اور دوسری مکھیوں والا دن منایا گیا، مکھیوں کا دن، جس میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزر کی طرف سے وہ جو دن منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مکھیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، زراعت کے حوالے سے جو فصلیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، اپنے پھول ہوتے ہیں، ان پہ ان کا بہت رول ہوتا ہے۔ کیا رول ہوتا ہے؟ پالینیشن کرتے ہیں، جو فلاورز نکلتے ہیں، ان میں میل اور فیمیل جو جزے ہوتے ہیں، ان کی ملاپ جو ہوتا ہے، ان کی پالینیشن ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ فصل میں فروٹس، سبزیاں میں یہ فروٹس، فلاورز میں فروٹس، فصلیں میں جو ہوتے ہیں فروٹس، جو پیداوار ہوتی ہے، ان میں بڑا ان کا رول ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو زیادہ تر جو رول ہوتا ہے یہ ان مکھیوں کا ہوتا ہے، ان میں بہت رول ہوتا ہے۔ مگر ہمارا جو سسٹم ہے آج کل، جو پانی کی کمی، درختوں کی کٹائی، فارسٹ کی کٹائی، ان سے جو ان کا رول ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج مجھے بہت دکھ ہوا جب میں نے کہیں دیکھا کہ شہد کا جو شتہ ہے، جس کو ہنی ہائی بھی کہتے ہیں، وہ گرا ہوا ہے تو 2-3 دن کا۔ کسی نے جو ہے نا اتار کے اس کو پھینک دیا، اپنی پسند کی جو ہنی ہے وہ نکال کے اس کو پھینک دیا۔ مانا جو سسٹم ہے، ظاہر ہے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ کہیں کہیں جو اگر اس کو کہیں قریب پانی ملتا ہے، پانی کا سورس ہے، فلاور کا سورس ہے، خاص کرے اداروں میں یا بڑے بڑے باغات ہیں، ان میں ان کا جو ہے نا یہ بسیرا ہوتا ہے۔ اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بابا یہ بڑی ماکھی ہے، یہ اگر کسی کو پکڑے یا اٹیک کرے، حملہ کرے تو لوگوں کو مارتے بھی ہے۔ ہاں، وہ تبھی مارتے جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ البتہ یہ ایسے حملہ نہیں کرتی۔ لوگ کام کرتے رہتے ہیں، آباد کار اپنا کھیتوں میں کام کرتے رہتے ہیں، باغوں میں پٹائی ہوتی ہے، بہرحال یہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتی۔ ہاں، کبھی کبھی باز اس کو اٹیک کرتا ہے تو وہ پھر جڑ میں آ کے لوگوں کو بھی اٹیک کرتی ہے، البتہ ایسے اٹیک نہیں کرتی، کیونکہ چلو ٹھیک ہے، اپنا مفاد لے لیا، ماکھی نکال لی۔ اس کا بھی رول ہے، ماکھی انسانی صحت کے لیے، خوراک کے لیے بہت یوز ہوتی ہے، پرزرویٹو طور پہ بھی یوز ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے مفاد کی ہیں، مگر یہ دوسرا جو ہمارا مفاد ہے، اس کی جو یہ جو سورس ہے پالینیشن کا، وہ ہم مفاد بھول جاتے ہیں کبھی کبھی۔ اگر ہنی کہیں طریقے سے نکالی جائے تو بہتر ہے، مگر اس کا جو بہیمانہ طریقے سے جو شہد کا جو شتہ ہے اس کو اتار لیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ سورس جو ہے نا، یہ طریقہ بہت جو ہے نا ظالمانہ ہے۔ اگر اس کو جو ہے نا ہم کہیں سیف طریقے سے، آپ ماکھی نکالو مگر اس کو بچا تو لو۔ اس کو اس طرح بےایمانہ طریقے سے جو ہے نا، جیسے یہ اٹیک کرتے ہیں، ہم بھی اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں نا، اس طریقے سے اس کو ہم جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایکو سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں تو اس کو جو ہے نا اس کو فیسیلیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ درختوں میں بیٹھے۔ کہیں کہیں جو اگر یہ ہے بھی ہے، کئی فصلیں ہیں، زیادہ فصلیں ہیں،
ہم دیر ہی نہیں کرتے اس کو اتارنے میں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے میں اتنا ماکھی کتنی اس نے بنائی ہے، بنائی بھی ہے یا نہیں بنائی، دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس جلدی اس کو اپنا مفاد کے لیے ماکھی لینے کے لیے کوئی دوسرا نہ آئے۔ بہرحال اس کو تھوڑا سا ہم پرزرو بھی کریں، اس کو ریئر بھی کریں، اس کو سیف بھی رکھیں، اس کی پالنا کریں، اس کے جو فیسیلیشن ہے اس کو تھوڑو فیسیلیٹ کریں، درخت ہیں ان کو نہ کاٹیں زیادہ، درختوں کی جو ہے نا ہم زیادہ تر جو ان کے پودے ہیں یہاں کو فلاورس ہیں، کہیں کہیں اگر ہم بڑے فارمرس ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہے نا ہم اس سے کیا کریں کہ فلاورس لگائیں، نئے فلاورس لگائیں، نئے پودے لگائیں، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ نئے پودوں سے یہ ہوگا کہ جیسے یہ درخت ہے نا، چھوٹا درخت لگا ہوا ہے تو ٹریز، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے نا تو یہ سسٹم میں جو ہے نا یہ درخت بڑا ہوگا، آگے چل کے جو ہے نا ماکھی بھی جو ہے نا شہد کی مکھی جو ہے وہ بھی یہاں پہ قریب آ جائے گی۔ اب دیکھو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، مجھے اچھا لگا یہ درخت ہیں، اور یہاں پہ پانی کا سورس بھی ہے مکھیوں کے لیے، پرندوں کے لیے، دیکھو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایکو سسٹم ہے وہ ایک بیلنس ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمیں جو ہے نا آگے چل کے پھر جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہے۔ درختوں کو، آباد کاروں کو مجھے یہی صلاح ہے کہ آپ درخت سے زیادہ درخت لگائیں، اس سے یہ ہوگا کہ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ درخت لگانے سے ان کا جو دوسرے فصلیں ہیں وہ بھی بہتر ہوتی ہیں، ان میں ایک پالینیشن کا مرحلہ ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ایک بیوٹی ہوتی ہے۔ بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جو یہ ہمارے برڈس ہیں، یہ بیوٹی ہیں ہمارے سسٹم کی۔ آپ کو مزہ آئے گا فصل لگانے کے میں، آپ مختلف آوازیں سنتے، اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ طوطے کی یہ مختلف آواز طوطے کی ہیں، دوسرے ہیں، یہ کوا بھی یہاں پہ گھوم رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے اکیلا میں دیکھ کے نا ان کو۔ مگر دیکھو کتنا یہ ہمارا جو سسٹم ہے آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، ان سے ہماری خوبصورتی ہے۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ بہت یہاں پہ بٹر فلائیز گھوم رہی ہیں، اور شہد کی مکھی میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ پانی پہ آئی ہے، چلتے ہیں آہستہ آہستہ کہیں سورس پہ، تو یہ فلاورس ہیں، برسیم لگا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا یہ بیپاری کا اٹیک ہو گیا ہے، مگر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو پالینیشن ہے وہ ہو رہی ہے۔ آپ کو تھوڑے سے میں دیکھاؤں یہ فلاورس، ہنی بی کا یہاں پہ کچھ ہیں جو اڑ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ہنی بی کے بڑے، کیسے کیسے فلاور پہ، یہ دیکھو پالینیشن کا یہ کیسے اس کے نیکٹر نکال رہے ہیں فلاور سے، یہ برسیم کا فلاور ہے بہت۔ بہرحال یہ قریب، اس کا مقصد ہے کہ یہ قریب ابھی بھی بیٹھی ہے، یہ اپنے سورس کے لیے پتہ نہیں دن میں کتنے کلومیٹر یہ مفاصلہ طے کرتی ہے نیکٹر کلیکٹ کرنے کے لیے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ قریب قریب ہی ہے نا۔ دوسرے بھی یہاں پہ فلائز ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جو نیکٹر کے لیے آئی ہیں، پالینیشن کا مرحلہ ہے یہ۔ خیر برسیم تو اس مرحلے میں ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت
पॉलिनेटर्स यहाँ पे आ गए हैं। ये देखें, ये पानी भी है मगर सोर्स भी ये देखें। अब मुझे तो डर नहीं लग रहा कि ये मुझे अटैक करेगी, मगर इसको शायद पानी भी इसने ले लिया। तो ये है हमारा सिस्टम, एग्रो इको सिस्टम, जिसमें हमारी फसलें हैं, हमारे पौधे हैं, हमारे फ्लावर्स हैं। कुदरत ने इनके लिए ये सोर्स कैसे बनाया है, हम तो इसको देखते भी नहीं है ना। हमने तो बस छोड़ा हुआ है कि सिस्टम पे कुछ सोच, अवेयरनेस इसकी ज़रूरत है। इसको हमें थोड़ा सा आगे डेवलप करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो फिर यही होगा कि सारा सिस्टम डैमेज होता था, कि हम जो नेचुरल का जो सिस्टम है उसको डैमेज करते रहेंगे, फिर ये सिस्टम हमसे बनेगा नहीं। हम इसको बिगाड़ते रहेंगे, इसका बहुत नुकसान होगा आगे चल के। दरख्तों की वजह से देखो क्लाइमेट चेंज का कितना वो फ़र्क पड़ गया है कि बरसातें नहीं हो रही, पानी के जो जर हैं वो नीचे चले गए हैं, जो खुश्की है उसकी वजह से ये आज मौसम है। कुदरत, बहरहाल मैं तो कहता हूँ कि हम सोचते नहीं हैं, फिर भी हम इंसान ज़ात हैं, कुदरत वाला हमारे लिए डिसीजन करता है, जो भी डिसीजन करता है। अगर खुश्की बढ़ जाती है तो वो बरसात लेके आता है, ज़मीनों को पानी मिलती है, पौधों को पानी मिलता है, मगर हम सोचते नहीं हैं। क्यों नहीं सोच रहे? कितनी ये कैंपेन चल रही है, दरख्त लगाओ, फिर क्यों नहीं हम लगा पा रहे? इसको भी सोचना पड़ेगा कि हम अगर देखेंगे कि हुकूमत करेगी, सब हुकूमत नहीं करती, हमें खुद भी करना है। जब तक हम इनफरादी तौर पे अवेयर नहीं होंगे तब तक ये सिस्टम हम नहीं बना पाएंगे। आज मैंने मौका मिला, मैंने कहा मुझे ये दरख्त हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें हैं, इनको अब इतने दरख्त भी हों और ये हमारे जो प्रोडक्टिव हैं, हेल्पिंग हैंड है, जो शहद की मक्खी है या दूसरी मक्खियाँ हैं, या हमारे ये बर्ड्स हैं, ये हमारे लिए कुदरत ने बनाए हैं खूबसूरती के लिए। इस सिस्टम को खूबसूरत बनाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए, आया हम क्या इनके लिए सोचते हैं या नहीं सोचते? हमें भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए इस सिस्टम को। इन सारे जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको अब यहीं देख लेना कि कितनी ये शहद की मक्खियाँ आ गई हैं। पॉलिनेशन, अपने नेक्टर लेने के लिए पॉलिनेशन तो हो गया हमारा भी इसमें। और दूसरा जो ये शहद की मक्खी है, शहद है, ये कितना फ़ायदेमंद है इंसान ज़ात के लिए। आजकल ये भी प्योर नहीं मिल रही, हम इसको जो है ना लेने के लिए अगर आप खाएं तो कितने बीमारियों की शफा है, मगर हम शफा को जो है ना कितनी बेकदरी से जो है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, दरख्त को काट रहे हैं, पानी का सोर्स है वो, ये सारी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा देख लें, पौधे लगाएं, सब्जियां लगाएं, मगर इनको भी थोड़ा सा ये जो पेस्टिसाइड हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, इनको नुकसान न दें। अगर कहीं दरख्त में बैठी हैं घर के करीब, यहाँ के हम जहर लेके मार्केट से उसको मारते हैं, खुदारा इस पे थोड़ा सा सोचें। आप थोड़ा सा एहतियात कर लें, उनको प्रोटेक्ट कर लें, वो आपको नुकसान नहीं देगी। आपने थोड़े से डर की वजह से हम इस सिस्टम को और इसको जो है ना हम डैमेज करें, इसको ना करें प्लीज़। आज का जो मैसेज था, जो मुझे दिल ने कहा कि मैं चलो आज बात कर लूँ, मैंने ये देख लिया तो मुझे बड़ा वो दुख हुआ कि मैंने कुछ दिन पहले मैंने जब ये देखा कि 5-6 शहद की मक्खियों के ये अपने छत्ते थे, सारे उतर गए। कोई आया, कोई इसको बेमाना तरीके से उतार के ले गया, मक्खी कहाँ चली गई अब पता। बहरहाल ये तो मक्खी
کہیں نہ کہیں سے مکھیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، شہد کی بڑی والی شہد، چھوٹی والی نہیں ہے۔ چھوٹی والی کو تو ہم چھوڑتے ہی نہیں، اس سے پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں کھا نہ جائے چھوٹی والی مکھی کو۔ بہرحال اس کو تھوڑا سا، اور اس انڈسٹری کو بھی ہمیں بڑھانا ہوگا۔ جو مکھی کی انڈسٹری ہے، شہد کی مکھی کی انڈسٹری ہے، یہ ہمیں کوئی بھی ہمارے پاکستان میں جو ہے نا کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے PRC میں کام ہو رہا ہے تھوڑا سا پروڈکشن پہ، مگر اس کو اور بڑھانا ہے، دوسرے اداروں پہ بھی ہم بڑھانے۔ آبادگار جو بڑے بڑے پروگریس گروورس ہیں، ہمیں اداروں کو چاہیے کہ ہم ان کو بھی فیسیلیٹ کریں، اس کو فیسیلیٹ کریں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جو فنڈنگ ادارے ہیں ان کو بھی کہیں کہ اسپیشلی جو فنڈنگ ہے وہ پروجیکٹس جیسے ہوتے ہیں وہ جاری کریں اسپیشل، کہ بابا شہد کی مکھیاں جو ہے نا ہر سینٹر میں ہم اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں، اور آبادگاروں بڑے بڑے آبادگاروں کو بھی آپ یہ کریں۔ اگر ایک بار یہ سسٹم بن گیا تو میرے خیال میں جو یہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہماری ییلڈ کم آ رہی ہے، ہم سارا قصور جو ہے نا پانی پہ اور سیڈ پہ بھی نہ دیں، کچھ یہ سورسز بھی ہیں، پولینیشن کے سورسز بھی ہیں، ان پہ بھی ہم سوچیں کہ کہیں یہ تو نہیں ہے پولینیشن ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس سے ییلڈ کم ہو رہی ہے، لہٰذا آگے چل کے ہمیں اس پہ بھی تھوڑا سا توجہ دینا چاہیے۔ ہماری ریکویسٹ ہے، میری خاص کرے جو ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا پیارا ملک چل رہا ہے ایگریکلچر پہ۔ ہمیں سب فروٹس، ویجیٹیبلس، اناج، کپاس، یہ سارے چل رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ہماری اکانومی مضبوط ہے۔ پتہ نہیں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یا جو یہ کووڈ آیا پھر بھی ہم سسٹین کر گئے، کیوں کر گئے؟ کیونکہ ہماری ایگریکلچر مضبوط ہے، اس وجہ سے ہم سسٹین کر گئے۔ تو ہمیں اتنے ساری چیزیں بند تھی پھر بھی ہمیں سبزیاں مل رہی تھیں، ہمیں فروٹس مل رہے تھے، ہمیں اناج ملا، یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں نا جو یہ ساری چیزیں پاسیبل ہوئیں۔ بہرحال آگے چل کے گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ ہے، یہ جو ہمارے سیکٹر ہے ایگریکلچر سیکٹر اسپیشل پروجیکٹس بنائیں۔ کپاس ہے جو ہماری ہم چوتھا ملک ہیں جو ہے یہ پروڈیوس کرنے میں، ہم پتہ نہیں اب کہاں کھڑے ہیں، اس پہ بھی ملک حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کپاس کو آگے بڑھائیں، ہم دوسرے فصلیں ان کو آبادکار کو سبسڈی دیں، ایگریکلچر پہ سبسڈی دیں، تو دوسروں پہ دے نہ دیں پر ایگریکلچر پہ تو سبسڈی دیں، اس سے ملک میں جو ہے نا خوشحالی آئے گی۔ تو بہرحال دعاؤں کے ساتھ امید ہے کہ ہمارا میرا یہ میسیج ہے اسپیشلی ہنی بی کے لیے، آپ بھی اویئرنیس کریں، ہوپ کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا، ہمارا آبادگار خوشحال ہوگا، ہمارا غریب عوام خوشحال ہوگا، سب خوشحال ہوں گے انشاءاللہ، آمین۔ اللہ حافظ۔